میرے اللہ جیا نہیں ہو، مل کے پڑھنا ہے سب بھائیوں نے، میرے اللہ جیا نہیں ہو، میرے اللہ جیا نہیں ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب آپ سب بھائی جانتے ہیں، بہت ساری نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ انہوں نے قربانیاں دی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تحفظ کیا، کفار کے مقابلے میں آپ کے لیے ان کے سامنے کھڑے ہوئے۔ بار صورت مختصراً یہ کہ جب فوت ہونے لگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس تشریف لائے اور آپ سے عرض کی، چچا جان لا الہ الا اللہ پڑھ، چچا جان لا الہ الا اللہ پڑھ لیں۔ اچھا وہ کفار بھی ابو جہل وغیرہ پاس بیٹھے ہوئے تھے، کچھ اور لوگ بھی تھے، تو وہ کہتے تھے کہ کیا مرتے ہوئے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دو گے؟ آخر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک کہا کہ لوگوں کے سامنے نہیں، آپ میرے کان میں آہستہ سے کلمہ پڑھ لیں، میں کل قیامت کے دن آپ کے لیے اللہ سے جھگڑا کروں گا، سفارش کروں گا۔ تو وہ جو کفار کے سردار زمانہ ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، زہرا کا۔ آپ اس کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ یہ بندہ اپنی قوم کا ایسا ویسا بندہ ہے، کیا مطلب کہ بندہ ٹھیک نہیں؟ بندہ قریب آیا، آپ نے اس کو پروٹوکول دیا، اس کی بات سنی، اس کا کام کیا، وہ اٹھ کے چلا گیا تو ہماری ماں کہنے لگیں آپ کہتے تھے بندہ ٹھیک نہیں، تو پروٹوکول بھی آپ نے دیا، اس کی بات بھی مانی، کام بھی کیا۔ کیا اللہ کا رسول بزدل ہو سکتا ہے؟ نہیں نہ ہو سکتا۔ اب دیکھیں حکمت کیا ہے، آپ نے فرمایا عائشہ وہ بندہ بڑا ہی برا ہے جس کے شر سے بچنے کے لیے لوگ اس کی عزت کریں، وہ بندہ بڑا ہی برا ہے جس کے شر سے بچنے کے لیے لوگ اس کی عزت کریں۔ اللہ کے نبی بزدل نہیں ہیں، مگر آپ عمل سے ثابت کر رہے ہیں کہ بعض شر والے بندوں کے شر سے بچنے کے لیے اگر ان کو پروٹوکول دے دیا جائے، نہ یہ بزدلی ہے، نہ یہ تقوی کے خلاف ہے، نہ یہ حمیتوں کے خلاف ہے، یہ طریقہ ہمارے نبی نے سمجھایا۔ مگر ہم تو پورا بندے کو سمجھاتے ہیں کہ جناب یہ جس طرح کا بندہ آ رہا ہے اے سیرے میں سوا سے رو کے نو دساں گا، سبحان اللہ۔ بھائی جب یہ کام ہوں گے پھر دعوت بھی ہماری ایسے ہی چلنی ہے، یہ ایک مثال ہے۔ اب آگے آ جائیں کہ ہم نے لوگوں سے اپنا فائدہ لینا ہے دعوت قبول کروانے کا۔ اس ملک کے اندر 150 سے زیادہ سیاسی جماعتیں الیکشن کمیشن کے اندر رجسٹرڈ ہیں۔ اس ملک کے اندر 4 درجن سے زیادہ مذہبی جماعتیں موجود ہیں، لیکن آخر کون سی ایسی خاص بات جو اس جماعت کے اندر موجود تھی، کون سی ایسی خاص بات جو اس جماعت کے اندر موجود تھی کہ امریکہ کو بھی اس سے خطرہ لاحق، اسرائیل کو بھی اس سے خطرہ لاحق، انڈیا کو بھی اس سے خطرہ لاحق، فرانس کو بھی اس سے خطرہ لاحق۔ آپ نے دیکھا کہ جب فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کی ووٹنگ ہوتی تھی تو دنیا میں صرف 3 ملک پاکستان کے حق میں ووٹ ڈالتے تھے، باقی ساری دنیا مخالفت کرتی تھی۔ تو کیا تکلیف تھی ان کو، کیا مسئلہ تھا ان کو ہم سے؟ میرے محترم بھائیوں، ان کو اس جماعت سے وہی تکلیف تھی جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سارے عالم کفر کو تکلیف تھی۔
اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرنے کے لیے سارے واقعے کے آخر میں اللہ نے وجہ کیا بتائی؟ وجہ کیا بتائی اور کیا کہا؟ انما یتقبل اللہ من المتقین، فرمایا اللہ تعالیٰ قربانیاں، اللہ تعالیٰ عبادات قربانیاں کن سے قبول کرتا ہے؟ انما یتقبل اللہ من المتقین، متقین سے قبول کرتا ہے، جن کے دل کے اندر تقوی ہوتا ہے، پرہیزگاری ہوتی ہے، گناہ سے نفرت ہوتی ہے، نیکی کے ساتھ محبت ہوتی ہے، تلاش کر کر کے اپنی زندگیوں کے اندر نیکیاں لے کر آتے ہیں، فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں مقابلے کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں۔ میرے محترم بھائیو، یہ وہ بنیادی چیز ہے اللہ کی قسم جو انبیاء کے اندر تھی، جو صحابہ کے اندر تھی، اور آج اگر ہم اس کو بہتر کر لیں گے اللہ کی قسم ہے ساری رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی، سارے سلسلے ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ پھر وہی بہاریں ہوں گی، وہی مارکے ہوں گے، وہی غزوات ہوں گے، وہی شہادت کی تڑپ ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں یہ چیز پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔